حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی، صاحب رسالہ بشیر کے نے لکھا آنکھوں کی روشنی ظاہری طور پر چلی گئی، اللہ نے پھر آنکھیں عطا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر روئے، 4 ہفتے مہینے سال میں 16 سال بیت گئے، پھر روئے 16 سال بیت گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام قریب زوجہ قریب آئی تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں نا، جب چاہے نا آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دیں۔ اگر تو روتے ہو جناب ایوب فرمانے لگی آج سے تمہارے نام کی شفا کتنے دن رہی ہے؟ دوزخ سے ڈر کے کہنے لگی 7 سال، تمہیں آج سے آزاد کیا، کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا تھا؟ 60 سال۔ بتاؤ نہ روتے کیوں؟ فرمانے لگی بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ 16 سال۔ روتے کیوں؟ بتاؤ نہ، ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگنے لگی مالک برابر تو ہو لے، جنت کی تو تڑپ ہولا ہوں، ساتھ ہو لے، میں تو تیری ملاقات لگے دعا مانگنی چاہیے، پر میرے رب ملنا کبھی وہ زیارت جو تڑپ ہے۔ اقبال کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں نیل جبینے نیاز میں۔ کیونکہ رب کے بندے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید دنیا کے لیے ہو رہا ہے، یہ رب کے بندوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو لوگوں کو خیال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بچہ نوکری نہ لگتا ہو تو روتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی آزمائش آ گئی ہو تو روتے ہیں، زوجہ قریب آیا، ممکن ہے کہ آپ اللہ کے نبی اس کی طلب نے بے چین کر دیا تو وہ طلب آنکھوں سے گر گئی، آپ کو شفا دے دی۔ اے تن میرا کنگھی ہو گئی کہ میں زلف سجن دیواں، شفا پوش میرے لیے جتی بن جائے کہ میں یار نہیں قدمی آوا، مارو مارو میں مار پکاؤ اولاد گزر نہ پیدا لے آوا، 60 سال میرے دکھ وچ راضی۔ آپ فرمانے لگے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ چلے نہ ہوے مالک نے دی سال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ساتھ چاہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے دیکھے جس طرح ہے وہ کس طرح ہے آپ کو مطمئن رکھا، مشکل کے بعد جو آسانی آ جائے حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، تو مشکل آئے تو بیٹے بھی کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے، مشکل آئے تو سمجھ آ رہی ہے بات، مشکل آئے تو کیا زوجہ جملے بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہے وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھنگ سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش نما ہوتی ہے، اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات ہو چلے، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں، اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے، بیٹے کو بات کیا گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے بعد گھوڑے تھے، اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا کماتے 12 جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بیہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے اللہ نے حال تھے بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اترے، اتر کر کے پیدل چلنے لگے، فرمایا پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جن کا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا، تھوڑا آگے چلے نا تکلیف پڑی، حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، خون کے فوارے گئے، بیٹا بھی ہوش ہو، حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ، بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں، اور میں بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، پاپ جو ہوا تیرا تیری دکھ پر رونا ہے، بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا،
صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے تو ہم کو اچھے کام چلے گا مشکل پہ مشکل مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو آپ کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادی آواز آتی وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز کی ٹھہر جاؤ رک بھائی رک گئے اور دیر گزری تو کہا رک جاؤ جب رکے تو ایک بولنے والا بولا کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا چلے جانا لیکن ذرا ٹھہرو حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے وہ کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ صاحب نے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں مہربانی فرما رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دعا اٹھا فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تم سمجھ نہیں رہے تھے حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے افضل الذکر لا علم اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر